करियो यार इल्म बस करियो यार बस करियो यार इल्म बस पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो वे कदे अपने आप नू पढ़िया ना भज भज वड़ने मंदर मसीती वे कदे मन अपने विच वड़िया ना लड़ना रोज शैतान दे नाल वे कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नहीं वे जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़िया ना करियो यार इल्म बस करियो यार बस करियो यार इल्म बस करियो यार इको अलफ तेरे दरकार इको अलफी तेरे दल का अब बस करियो यार इल्म बस करियो यार अल्लाह साया अल्लाह साया अल्लाह साया अल्लाह साया आपका इसमें ग्रामी हसन और एक रवायत के मुताबिक कमालुद्दीन है। आप अरबीउल नस्ल हैं और आपका सिलसिला नज़्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। वालिद की तरफ से हुसैनी और वालदा की तरफ से हसनी सआदत है। सखी सुल्तान हाफिज हाजी हसन अल मारूफ मंगो पीर मज़ार कराची के इलाके मंगो पीर जो कि औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन के दरमियान में वाक़ा है। पहुंचने के लिए 3 अतराफ से रास्ते हैं। एक औरंगी टाउन से बारास्ता गुलशन बिहार, दूसरा रास्ता सुरजानी टाउन और न्यू कराची से, जबकि तीसरा रास्ता नॉर्थ नाज़माबाद से मज़ार तक पहुंचता है। मज़ार के अहाते में ही पार्किंग एरिया मौजूद है जिसमें ज़ायरीन अपनी गाड़ियां बाहिफाजत खड़ी करते हैं। मज़ार तक माजूर अफराद को पहुंचाने के लिए ऐसी सीढ़ियां भी बनाई गई हैं जिसके ज़रिए माजूर अफराद को व्हील चेयर पर बैठाकर बआसानी मज़ार तक ले जाया जा सकता है। आलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई
آپ 13ویں صدی میں حجاز مقدس سے ہندوستان تشریف لائے۔ یہ زمانہ تاتاریوں کے فتنے کا تھا، آپ بھی ان کے خلاف شریک ہوئے۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں آپ کو اجودن میں مقیم حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج سے ملنے کی ہدایت ہوئی۔ چنانچہ آپ حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سلسلہ ارادت سے منسلک ہو گئے اور کچھ عرصے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ بحکم مرشد موجودہ مقام یعنی منگو پیر تشریف لے آئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی مزار شریف میں آنے والے صاحب حیثیت زائرین نے اپنی مدد آپ کے تحت خوبصورت چمکدار شیشوں سے نقش و آرائش کا کام بھی کروایا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ مزار شریف بے انتہا خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ جبکہ مین دروازے پر سونے کے پانی سے میناکاری کروایا گیا۔ کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، کہیں کا سالیے گدا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ زائرین مزار شریف پر فاتحہ خوانی کے بعد مزار کے خادم سے نمک حاصل کرتے ہیں۔ زائرین کا عقیدہ ہے کہ نمک وہ سالن میں استعمال کرتے ہیں تاکہ جسمانی بیماریوں سے نجات مل سکے۔ کہیں وہ در لباس معشوقہ، کہیں وہ در لباس معشوقہ، برسر ناز اور ادا دیکھا، برسر ناز اور ادا دیکھا۔ زائرین مزار پر جلنے والے چراغ سے تیل بھی حاصل کرتے ہیں۔ تیل کے بارے میں زائرین کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کو جوڑوں کا درد ہو وہ اس تیل کو استعمال کرے، اللہ پاک اسے
شفا دیتا ہے۔ हमने जा बजा देखा। اس موقع پر زائرین سے بات چیت کرتے ہیں اور مزار کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ آصف بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں کہ مزارات پہ کیا پریشانی ہے، کیا مطلب سہولت ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں ان کا عقیدہ ہے یہاں پہ نمک تبرک کے طور پہ نمک دیا جاتا ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ یوں دیا جاتا ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں یہ نمک جو ہے نا یہ وہیں سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ ان کو بخشا ہوا ہے، تو یہ یہاں سے لوگ آتے ہیں نمک لے کے جاتے ہیں، اس سے یہ کہ اپنے گھر میں جاتے ہیں سالنوں میں بھی ڈال کے پکاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے شفا ملتی ہے اس چیز سے۔ جی سالن میں بھی ڈالتے ہیں، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اس عقیدہ بنا ہوا ہے لوگوں کا، وہ اس لیے لے کے جاتے ہیں۔ جی جی بالکل یہ بنا ہوا ہے، جیسے کہ پانی میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں اس کو، یعنی کہ ہر چیز کے لیے جسمانی طور پہ فائدہ دیتی ہے یہ چیز۔ جی اچھا آصف صاحب یہ ایک بات بتائیے گا کہ مزار کے پچھلے ہاتھے پہ گرم چشمہ ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس کے گرم چشمے کا یہ ہے کہ جیسے کہ لوگوں کو شفا اس میں بھی ملتی ہے، پینے سے بھی ملتی ہے، اور جس کے جسموں میں خارش وغیرہ ہوتی ہے، دانے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ 4 سے 5 دن یا 7 دن تک نہانے کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 دن میں یا 7 دن میں شفا ہو جاتی ہے، ملتی ہے ان کو خارش سے بھی، اور جیسے دانے وغیرہ نکلتے ہیں جسم میں اس چیز سے بھی۔ اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا یہاں سیکیورٹی کے حساب سے آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے قبل از وقت جو ہے مطلب کوئی حادثات سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ سیکورٹی کے یہ کہ ابھی چند دنوں میں ہی رکھی گئی ہے سیکورٹی یہاں پہ مزار پہ، صحیح ہے نا، تو جب سے یہ غازی عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پہ جب دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ لوگ شہید ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ مزارات بھی ذرا لاک کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ہی، تو اس وجہ سے پھر اس کے 2-3 مہینے بعد دوبارہ اللہ کی رحمت سے کھلا دروازہ یہاں کا، تو پھر یہ گورنمنٹ نے جو ہے اپنے سیکورٹری بٹھائی گئی ہے وہاں پہ، انہوں نے 4 سیکورٹری بٹھا دی گئی ہیں دروازوں پہ، تو وہ چیک ان کرتے ہیں، پھر ان کو اندر آنے دیتے ہیں، چیک ان کے بغیر نہیں آنے دیتے اندر۔ اچھا آصف صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بابا سے پہلے یہاں پہ ہندو کا مقدس مقام تھا، ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو قبریں ہیں دوسری، ٹھیک ہے، دوسری پچھلے ہاتھے میں ہے، سامنے کی طرف ہے، پرانی جو قبریں ہیں جس پہ پتھروں پہ میناکاری کیا ہوا ہے، یہ کون سے صدی کے ہیں؟ بہت یعنی کہ بہت پرانی، یعنی کہ صدیوں کی، انہوں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اس صدی کی ہے یا کس صدی کی ہے، یہ انہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے گا۔ جی جیسے سامنے جیسے علم کے پاس بھی ہیں، جو وہاں پہ آپ نے دیکھی ہوں گی 3 ایک ساتھ بنی ہوئی، پھر 2 آگے کی طرف بنی ہوئی ہیں، اس طریقے سے بنی ہوئی، یہ بہت یعنی کہ کافی صدی پرانی ہے یہ۔ ہمارے ساتھ یہاں کے خادم ہمارے یاسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ مزارات کی کیا ٹائمنگ ہے اور زائرین جو ہیں وہ کس تعداد میں آتے ہیں، یہاں کیا ٹائمنگ ہے، کتنے بجے مزار جو ہے مطلب زائرین کے لیے کھل جاتا ہے اور کتنے بجے کلوز ہوتا ہے؟ جی پہلے تو ہم عشاء کے بعد بند کرتے تھے مزار، اور کچھ حالات کی وجہ سے اب مغرب سے پہلے ہی تھوڑا مزار کو بند کر دیتے ہیں، اور صبح فجر کے بعد کھولتے تھے، اب جو صبح 9-10 بجے مزار کھولتے ہیں۔ یاسین صاحب یہ بتائیے کہ زائرین جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں اور مطلب کتنی تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ؟ زائرین دور دراز سے آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ شہروں سے جتنے اپنے آج کل کنوز کا اچھا معاملہ ہے، لوگ آتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، ویسے زائرین اندرون سندھ سے بھی آتے ہیں، بلوچستان سے بھی آتے ہیں، تو عقیدے کے لحاظ سے اپنے آتے ہیں، وہ اب چادریں وغیرہ جو بھی چڑھاتے ہیں آ کے چلے۔ یہاں پہ جو ہے زائرین جو ہے ٹھہرتے بھی ہیں اور مطلب ان کے رہنے کے بھی انتظامات ہیں؟ جی نہیں، یہاں مصاحب خانے میں رہنے کی کوئی ان کا انتظام ہے، لیکن یہاں رہتے نہیں، خود چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر جگہ سے گاڑی یہاں پہ آتی ہے اور مطلب آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں؟ جی ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ ہمارے جو روڈ وغیرہ ان کی پرابلم ہے، ویسے یہاں W21 سے G19 سے 60 وغیرہ کی پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ
अक्सर आते हैं, ज़ायरीन आ जाते हैं बिल्कुल। सड़कों की टूट फूट होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी है। हाँ, ज़ायरीन को बड़ी परेशानी होती है और लोग कम आते हैं लोग। अच्छा यासीन साहब, ये बताइएगा कि मज़ार के पिछले हाथे में जो है मगरमच्छ हैं, जी ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को जो है डिटेल बताएं। जी, ये मगरमच्छ साहब मज़ार की करामातों में, जैसा आपने बोर्ड पे बड़ा लिखा हुआ है, तो इन मगरमच्छों का एक सालाना शीदी मेला भी होता है। एक शीदी कम्युनिटी उसका मेला मनाती है, तो उसका मेला भी होता है। तो ये बाबा फरीद का गिफ्ट है एक तरह का, या इनकी करामात है जो ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इसके खाने वगैरह के जो है वो किस तरह मतलब कि पूरा होता है? ज़ायरीन वगैरह जो हैं, अच्छे मुखिर हज़रात हैं जो हैं, वो उनको गोश्त वगैरह देते हैं, और मतलब ज़्यादा ही इनको वो मिलता है गोश्त वगैरह, ये भूखे नहीं रहते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है। कितने होंगे मगरमच्छ? तकरीबन ये 100 से ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा बहुत है इनकी तादाद। हाँ, मैंने ये सुना है कि जो मगरमच्छ का सरबराह है उसको मोर कहते हैं, मोर कहते हैं। तो अगर उसका जैसे वो किसी उसमें ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसको क्या करते हैं फिर आप? उसको जगह जो बड़ा मोर हो जाए, इसकी बड़ी उम्र होगी तो उसको मोर बनाया जाएगा, उसका नाम उसको मोर रखेंगे। और बाद में इसको जो रस्म में जो शुरू से कदीमी रवाज आ रहा है, तो गुस्ल कफन दफन दे के इसको दफना देते हैं उसी कंपाउंड में। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मोर है, ये सरबराह है, इसकी उम्र इतनी, ये किस तरह पता चलता है? वो हमें इस तरह पता चलता है कि सब में वो बड़ा तकड़ा होगा, लंबा होगा, और उम्र से भी बड़ा। एक चीज़ है कि सबसे हैवी है, तो उसकी उम्र के लिहाज से बना जाए। कितनी उम्र होती है इसकी? 75-80 साल तक जाता है, 80 साल तक जाती है इसकी उम्र। अच्छा, हाँ, और मतलब है कि उसकी गज़ा भी बढ़ जाती है क्या? नहीं, गज़ा तो अभी जितनी भूख उसको महसूस होगी इतनी खाएगा। अब बढ़ने की गज़ा का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मतलब उसकी सेहत से ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये हाँ, सरबराह है। जी हाँ ना, सेहत से लग जाता है, उनकी निशानी होती है। और शीदी कम्युनिटी जो ख़ास करके उनका मेला मनाती है, उनको हलवा खिलाती है, जो भी शीदियों के अपने रवाज हैं वो करती है, हर साल करते आ रहे हैं, और कदीमी मेला शुरू होता है। ये किस तारीख को मेला लगता है? जून जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं ना, तो स्कूलों की, तो ये इन शीदी कम्युनिटी के पूरे मतलब हैदराबाद, तो सिंध से, पाकिस्तान पूरे से, पूरे पाकिस्तान शीदी लोग यहाँ आते हैं, और इनका ये उर्स मनाते हैं। 4 दिन तक मुसलसल उर्स होता है इनका। उनके ठहरने का तो इंतज़ाम किस उस वक्त किया जाता है? उनकी अपनी कमेटी ठहरने का इंतजाम करती है। औकाफ डिपार्टमेंट जो है उनको पैसे देती है, जो जितने मतलब उनका जो हर साल मिलता है वो उनको देते हैं। कहीं आशिक नियाज़ की सूरत, कहीं आशिक नियाज़ की सूरत। कहीं आशिक नियाज़ की सूरत, कहीं आशिक नियाज़ की सूरत। ये जगह इस वक्त गैर आबाद थी। ये भी कहा जाता है कि इस जगह आपके हम असर चंद अहले अल्लाह यानी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाया करते थे, जिसकी सबसे बड़ी निशानी मंगोपीर मज़ार के करीब हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्लागाह मौजूद है।
मंगो पीर मज़ार के पिछले हाथे में एक मार्केट है जहां ज़ायरीन अपने पसंद की खूबसूरत तोगरे, खिलौने, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। महकमा औकाफ के मुलाजिम मोहम्मद यासीन ने बताया कि मज़ार शरीफ के पीछे एक झील है जिसमें तकरीबन 150 दुनिया के नायाब नस्ल के मगरमच्छ मौजूद हैं, जो कि बाबा मंगो पीर की निशानी है। झील में मौजूद शख्स ने बताया कि इसे ऊपर से हिदायत है कि मगरमच्छ के बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए। दुनिया के नायाब नस्ल के मगरमच्छ देखा तो बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मगरमच्छ भूखे, प्यासे, सुस्त पड़े हैं। महकमा औकाफ की जानिब से मगरमच्छों को कुछ नहीं दिया जाता है। ज़ायरीन अगर गोश्त लेकर आते हैं तो इन मगरमच्छों को दिया जाता है, जिसके बावजूद इनकी खुराक पूरी नहीं होती। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। नामालूम शख्स ने मजीद बताया कि झील का पानी काफ़ी अरसे से इसी तरह खड़ा है, जिसकी वजह कर जहरीला हो चुका है, जिससे इस बात का खदशा है कि दुनिया के नायाब नस्ल के मगरमच्छ की नस्ल ख़त्म हो सकती है। मगरमच्छ के बारे में बताते हुए कहा कि इन मगरमच्छों की ज़बान नहीं है, जबकि दुनिया में हर जगह मौजूद मगरमच्छ की ज़बानें होती हैं। हम जहां में तेरी तस्वीर बर्बाद, ये दिल को भी न कर तू बर्बाद। झील का खादिम एक लकड़ी के जरिए मगरमच्छ का मुंह खोलता है और गोश्त इसके मुंह के अंदर डाला जाता है ताकि इनकी खुराक पूरी हो सके। मगरमच्छ के सरदार को मोर कहा जाता है। सरदार की उम्र तकरीबन 80 साल है। अगर मोर का इंतकाल हो जाए तो इसे नहला धुलाकर एहतराम के साथ झील के करीब ही दफना दिया जाता है। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना मज़ार शरीफ के पिछले हाथे में खुदा की कुदरत और बुजुर्गान दीन की करामात गरम चश्मा मौजूद है। इश्क में दीदा दिल शीशा पैमाना बना। ज़ायरीन यहाँ आकर गुस्ल करते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। ज़ायरीन का कहना है
کہ یہاں آ کر غسل کرنے والے جلدی بیماری سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ جھوم کر بیٹھ گئے ہم وہیں میں خانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا، اب مجھے ہوش۔ گرم چشمے پر معمور خادم نے سچ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، بابا یہ بتائیے گا کہ یہ جو چشمہ ہے یہ کتنا پرانا ہے اور کب سے ہے، اور آپ یہاں کب سے جو ہے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں؟ اور یہ بابا کی ایک محنت ہے، بزرگ ہیں اللہ کے خاطر، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اپنے رب کو منوایا ہے انہوں نے۔ چاروں صوبوں کو کیا بلکہ باہر کے لوگ آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، دبئی سے آتے ہیں، مشقت سے آتے ہیں، دنیا کے لوگ اس پانی کے۔ اس چشمے کے بارے میں کہ اس چشمے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چشمے سے یہ فائدہ ہے کہ دنیا کا جو ہے جلد کا علاج کہیں پہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا اللہ پاک نے اس میں شفا رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا جی ہے جی، اور کروڑوں آدمیوں کو فائدہ ہوا ہے، کروڑوں آدمیوں کو۔ کیا نہانے سے شفا ہوتا ہے، پینے سے اندرونی شفا دیتا ہے، مطلب آزما صحیح کرتا ہے، شوگر کا حساب صحیح رکھتا ہے، اندرونی کوئی بھی بیماری آپ اپنے نیت میں یعنی ایک توقع رکھو کہ مالک میرے کو اس سے یہ فائدہ ہوئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور کروڑوں کو ہوتا آ رہا ہے۔ یہ بتائیے گا یہاں کی جو صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے، آپ جو ہے محکمہ اوقاف کی جانب سے؟ نہیں، یہ پانی بند تھا ابھی 10-12 سال پہلے، آپ کسی سے بھی پوچھو یہ پانی گندگی کے وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اس کو صفائی چاہیے، پاکیزگی چاہیے۔ خواتین اور مردوں کے لیے جو الگ الگ واش روم یہاں پہ بنوائے یا غسل خانہ جو بنوایا ہے تو اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا؟ اپنی محنت سے بنایا ہے، آنے والے جن کو اللہ نے شفا دیا انہوں نے ہم کو بنا کے دیا ہے۔ کیا یہ اوقاف کو بھی پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، یہ حاجی امین برکاتی والے ان کے بھائی نے بنا کے ہمیں دیا ہے۔ یہ اس کی نکاسی جو ہے یہ کہاں پہ جاتی ہے؟ یہ سامنے جھیل بنا ہوا ہے ادھر جاتا ہے، مگرمچھ کی جو جھیل ہے دونوں پانی جو ہے ادھر سے اس کھڈے میں آتا ہے، ایک پانی بن کے پھر اس کھڈے میں دو ہو جاتے ہیں، آدھا حصہ عوام کو ملتا ہے، آدھا حصہ جو ہے مگرمچھوں کے جانب جاتا ہے۔ اسی صفا کھڈے سے، یہ جو صاف کھڈا ہے اس سے آدمی پیتے بھی ہیں، فیض بھی لیتے ہیں، اور آدھا پانی جو ہے مگرمچھوں کو جاتا ہے، بھر کے لے جاتے ہیں بوتلوں میں، وہ جو ہے فائدے کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ پاک برائی بیماری ہٹاوے، فائدے ہوئے، اس لیے یہ پانی لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پانی کا کوئی کنیکشن منگو پیر کے علاقائی آبادی کے لیے بھی ہے؟ پہلے نلکے نہیں تھے تو اس کو پیتے بھی تھے، باغوں میں اس کو آبادی بھی کرتے تھے، یعنی باغ بگیچے اس سے آباد ہوتے تھے۔ وافر مقدار میں یہ پانی نکلتا ہے؟ جی کہ پوری آبادی کو بھی کور کرتا ہے؟ بالکل، یہ پورا منگو پیر پہلے بگیچے تھے، یہ ابھی جو ہے سوسائٹی بن رہا ہے، کبھی کیا، ابھی آہستہ آہستہ ترقی ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ابھی نلکے آ گئے ہیں، ابھی یہ پانی صرف ضائع جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے اس ٹائم، مطلب جو گندا ہے وہ بلا وجہ جا رہا ہے، اس کی کوئی آگے سپورٹ نہیں ہے، ایک جگہ جمع ہو رہا ہے۔ کوئی گورنمنٹ اس کو یوز کر سکتی ہے؟ نہیں، ہاں یوز کر سکتی ہے، بالکل، کہیں اگر اس کو آبادی کرو آپ فلٹر کر کے بالکل کر سکتے ہو، اس سے آبادی کروڑوں ایکڑ کر سکتے ہو۔ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، وہ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، ہو میرا جسم بھی تم، میرا روح بھی تم، وہ میرا جسم بھی تم، میرا روح بھی تم، میرا قلب بھی تم، جند جان بھی تم، ہو میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، وہ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم۔ ناظرین، اس وقت ہم حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ گاہ میں موجود ہیں، جو کہ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا ذکر بھی تم، میرا فکر بھی تم، میرا فکر بھی تم، میرا فکر بھی تم، او میرا ذوق بھی تم، وجدان بھی تم، میرا ذکر بھی تم، میرا فکر بھی تم، او میرا ذوق بھی تم، وجدان بھی تم،
سانول میں چھڑا شام سلونا وہ میرا سانول میں چھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو او میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو وہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو او میرا جسم بھی تو اور اسی چلہ گاہ کے کچھ گز کے فاصلے پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی چلہ گاہ موجود ہے۔ اتر کھتوری لال جواہر ان دے قدم قدم دا منھے مایا او دے باغ دمالی او وت او میری بلبل۔ ناظرین، یہ سارے مناظر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ گاہ کا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ منگو پیر بابا کے علاقے میں چلہ کاٹتے تھے۔ ان دونوں چلہ گاہوں میں ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں زائرین چلہ گاہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان دونوں چلہ گاہ کے درمیان میں ایک اور گرم چشمہ ہے جس کے بارے میں زائرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جلدی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اگر اس سے غسل کیا جائے تو ہر طرح کی جلدی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ غلام خریدا او میری دل ایویں منگدی میں گداگر تو شاہکار ہوں۔ ناظرین، اس وقت حضرت خواجہ غلام فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ گاہ میں موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ولی اللہ اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ایک صاحب محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ چلہ گاہ کب سے ہے اور ان کا کیا عقیدہ ہے یہاں۔ عثمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس چلہ گاہ کے بارے میں کیا آپ کو معلومات ہے؟ جی، ہم کو جہاں تک معلومات ہے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے، آپ نے یہاں آ کے چلہ کھینچا تو منگا پیر بابا جو ہے وہ چوری کی نیت سے آپ کی جھونپڑی میں آئے، اور آپ نے جب ان کی کرامت فیض عام دیکھا تو آپ کے دل میں جو ہے ایک ایمان کی روشنی اٹھی، اور آپ ان کے غلام ہو گئے، مرید ہو گئے۔ آپ نے بابا فرید الدین شکر گنج اور حضرت لال شہباز قلندر کبریا سے فیض لیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کو اتنی عطائیگی دی، آج وہ اس مقام پہ سخی سلطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور زائرین جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد سے آتے ہیں یہاں پہ۔ ان کا عرصیہ سالانہ بھی ہوتا ہے، اور ہر جمعرات کو یہاں پہ لوگ عقیدت مند بہت تعداد سے آتے ہیں۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ آپ نے چلہ گاہ دیکھا ہے یہاں پہ؟ مجھے تقریباً 27 سے 25 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے، اور ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں کا نظام بن گیا ہے۔ میں
तेरे दा बाग होवे मैं माली तू गुलजार होवे इश्क तेरे दा दफ्तर होवे ओ मैं मुंशी तू मुख्तार होवे गुलाम फरीदा ओ मेरी दिल एवें मंगदी मैं गदागर तू शाहूकार हुए अदल करे तो मेरी जाए ना काई अदल करे तो मेरी जाए ना काई ओ फजल करे तो मैं जीवा चारे पल्लू मेरे चिकड़ भरे मैं कहड़ा मल मल धुआं मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर ओ मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू ओ मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता वो मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोमो सलात अज़ान भी तू